میں نے وکیل سے تمہارے گھر فون کروایا تھا. کیا تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ نہیں، وہ لوگ صبح مجھے کہیں بھجوا رہے تھے، اس لیے تو میں تمہیں بار بار فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی. جب تم نے کوئی رسپانس نہیں کیا تو مجھے مجبوراً دیوار کراس کر کے تمہارے گھر آنا پڑا. کیا انہیں تمہارے نکاح کا پتہ چل گیا؟ جلال، انہیں میرے نکاح کا پتہ چل گیا ہے، اسی لیے تو وہ مجھے شفٹ کر رہے تھے. میں چاہتی تھی کہ تم مجھے بیلف کے ذریعے آزاد کروا لو، لیکن تم سے رابطہ نہیں ہو سکا. میں تمہیں صبح... نہیں جلال، صبح تک بہت دیر ہو جائے گی. اگر تم مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو بس اسٹینڈ تک پہنچا دو. کیا تم علی کے پاس جاؤ گی؟ میرا نہیں خیال کہ وہ تمہاری مدد کے لیے رضامند ہوگا. ہاں، مجھے یقین ہے وہ ضرور میری صورتحال کو سمجھے گا اور وہ ضرور مجھ سے شادی کرے گا. امید، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے. میں کل لاہور گیا تھا اور میں علی سے ملا بھی تھا. کیا تم علی سے ملے تھے؟ کیا تم نے اسے میری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا؟ کل اس کی شادی کو 3 دن ہو گئے تھے اور آج تو کہیں ہنی مون کے لیے بھی نکل چکا ہوگا. اور تمہیں پتا ہے، علی نے مجھے دیکھتے ہی یہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے بارے میں اس سے کوئی بھی بات کروں. میں امید کے چہرے کے تاثر دیکھے بغیر جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن تم چاہو تو اسے کال کر کے اس بات کی تصدیق کر سکتی ہو. امید، اب تم خود سوچ لو کہ تم لاہور جا کر کیا کرو گی. نہ تو وہ تم سے شادی کرے گا اور نہ ہی اس کے گھر والے تمہیں پناہ دیں گے. بہتر یہی ہے تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ. جلال، تم میری مدد نہیں کر سکتے تو مجھے بس گیٹ سے باہر تک چھوڑ دو. نہیں، رکو، میں چلتا ہوں. یہ کہہ کر میں جلدی سے ڈریسنگ روم میں گیا، کپڑے چینج کیے، واپس آ کر اپنی گھڑی، والٹ اور کی چین اٹھایا، امید کو چلنے کا اشارہ کیا اور گیراج کی طرف چل پڑا. ایکچولی آج کل میرے پیرنٹس لندن کامران بھائی کے پاس گئے ہوئے تھے اور میں گھر میں ملازمین کے ساتھ اکیلا ہی تھا. گیٹ کھولتے وقت چوکیدار نے جب میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر چادر میں لپٹی ہوئی کوئی لڑکی بیٹھی دیکھی تو کافی حیرت زدہ ہوا، لیکن مجھے اس بات کی ذرا پرواہ نہیں تھی. کیا تم مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑنے جا رہے ہو؟ نہیں، میں تمہیں لاہور چھوڑنے جا رہا ہوں. گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے کافی نیند آ رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے مسلسل روتی ہوئی امید کو دیکھ کر کوفت محسوس ہو رہی تھی. آخر کار میں بول پڑا، امید، اگر تمہیں گھر سے بھاگ کر آنے پر اتنا ہی پچھتاوا ہے تو تمہیں ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. مجھے رتی برابر بھی پچھتاوا نہیں، اور ہاں، میں رو کیوں رہی ہوں یہ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا، تم لاہور اب کس کے پاس جاؤ گی؟ مجھے کچھ پتا نہیں جلال، یہ تو میں لاہور پہنچ کے ہی طے کروں گی کہ میں نے کہاں جانا ہے. میں تمہیں سمجھ نہیں پایا، اور جو تم کر رہی ہو وہ بھی تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہیں. امید، کیا میری حرکتیں تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہیں؟